الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں اور مہینے کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے وہ استادوں کو حکم سے عقیدہ ختم نبوت پر کچھ باتیں علماء کی دہراتے ہیں. تو چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر چند باتیں عرض کرنی ہیں.
اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور زندہ رہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے پھر واپس قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ ختم نبوت پر اس سے پہلے کئی بیانات ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ میرا بھی اور آپ کا بھی عقیدہ ختم نبوت محفوظ بھی رہے اور تازہ بھی رہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت دہراتے ہیں کہ اکابر کا فرمان یہ ہے، بعض اکابر نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہر خطیب، ہر مقرر جو جمعے کے بیانات کرتا ہے وہ مہینے میں کم از کم ایک جمعہ عقیدہ ختم نبوت کے موضوع کے لیے رکھے۔ چونکہ جس دور میں آپ اور ہم جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں فتنے اس طرح ظاہر ہو رہے ہیں جس طرح بادل ہوتے ہیں۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے جسے انکار ختم نبوت کا فتنہ کہتے ہیں، اور کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، ہم بعد میں پہنچے ہیں، یہ فتنہ ہم سے بھی پہلے وہاں کئی شہروں میں ایسے فتنوں کے باقاعدہ اسکول نظر آئے، ان کے مندر نظر آئے، ان کے پرچارک نظر آئے، حتیٰ کہ بعض شہر ایسے بھی نظر آئے یا سنائی دیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں کہ ان شہروں میں اسلام کا تعارف انہی فتنوں کے حوالے سے ہو رہا۔ اور بہرحال یہ تو معنوی حقیقت ہے کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو سورج سے زیادہ روشن ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہیں امت کی، پوری امت اس عقیدے پر متفق ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر خدا کے آخری رسول ہیں۔ حضور کے بعد اب کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ یہ عقیدہ امت نے 15 صدیوں سے اپنایا ہے اور پچھلوں نے پہلوں سے لیا ہے، اور یہی عقیدہ مسلمانوں میں نسلاً بعد نسل چلا ہے، اور اسی عقیدے پر مسلمانوں کا اجماع رہا ہے ہر دور میں۔ تو بہرحال جب اس ایسے بے غبار عقیدے کے بارے میں بھی جب فتنے ظاہر ہوں تو اکابر نے اچھا پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فریق وہ جتنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے آپ کہہ لیں نا اپنے نظریے پر جتنی محنت کرتے ہیں ہمارے ہاں اتنی نہیں ہے۔ سن لیا تو سن لیا، پڑھنا تو شاذ و نادر ہے ہمارے ہاں اب پڑھنے کا رواج نہیں ہے، کم ہے، اور یہ بھی ایک المیہ ہے۔ بلکہ شاید میں نے کسی سابقہ قسط میں عرض بھی کیا تھا کہ
ان کے جو عام طور پر ہے نا، جو بس جنہیں میں اور آپ پڑھے لکھا ہی مان لیں، ان کے ہاں بھی ہر جیب کے اندر ایک احمدیہ پاکٹ بک رہتی ہے. اسے اس نظریے کا ہر شخص پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اسے سیکھتا ہے. اسے پاکٹ بک کہتے ہی اس لیے کہ وہ پاکٹ سائز بنائی ہے، جیب میں آ جاتی ہے، وہ اس کو ساتھ رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. اس کے جواب میں ہمارے علماء نے لکھی محمدیہ پاکٹ بک. وہ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ بلکہ شاید تجربہ یہ ہے کہ کئیوں نے تو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ خطباء کو چاہیے کہ ہر جمعے مہینے کا ایک جمعہ کم از کم عقیدہ ختم نبوت کو دہرائیں، تاکہ یہ محفوظ بھی رہے اور یہ تازہ بھی رہے. ایک بات. دوسری بات، سابقہ قسط میں عقیدہ ختم نبوت بالحدیث کے حوالے سے میں نے ابتدائیہ پڑھا تھا، اور ابتدائیے میں ایک لفظ آیا تھا اپنا تواتر، اور اس کا معنی میں نے پڑھا تھا کہ تواتر کسے کہتے ہیں. پڑھنی میں نے حدیث ہی تھی، لیکن چونکہ ابتدائی میں یہ تفصیل تھی تو اس لیے میں نے اس کا خلاصہ دہرایا تھا کہ تواتر کس کو کہتے ہیں. وہ اس درس میں ہو گیا. اب اس سبق کی پہلی حدیث، احادیث تو کئی ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی قسط میں شاید عرض کیا تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت بالحدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 حدیثیں لکھی ہیں، جو حدیثیں ان پاک فرامین پر روشن ہیں کہ حضور اس دھرتی پر خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دیوبند کا عقیدہ ہے. 210 احادیث میں سے پہلی حدیث کو سنیں، اور وہ ایسی حدیث ہے، ایک تو ہے تواتر. تواتر کسے کہتے ہیں یہ سابقہ درس میں عرض کر دیا تھا میں نے. دوسری بات یہ ہے کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، 2 اور 2 4 کی طرح، کہ پڑھا لکھا بھی سمجھے گا اور ان پڑھ بھی سمجھے گا. چونکہ اس حدیث پاک میں عقیدہ بیان فرمایا گیا ہے جسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو واضح کر کے بیان فرمایا کہ حضرت نے فرمایا انجینئر بھی سمجھے اور مزدور بھی سمجھے. اور عقیدے کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے، پڑھا لکھا پڑھ کے بھی سمجھے گا، ان پڑھ سن کے بھی سمجھے گا. اس لیے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہی اس بات کو ہیں جس بات کو جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ عقیدے کے لفظ کی تعریف ہے. یہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو یہ سوال جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، الف با تا خا جیم ہا، یہ اس وقت اساتذہ پوچھا کرتے تھے عقیدہ کس کو کہتے ہیں. بالکل بچوں کے لیے جو رسالے اور اپنا کتابیں ترتیب دی جائے، جیسے بلکہ اب تو شاید دور بدل گیا، اب بھی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. ہمارے دور میں ایک کچی کی کلاس ہوا کرتی تھی، اساتذہ پوچھا کرتے تھے عقیدہ کس کو کہتے ہیں. سوال ہے نا، بڑا مختصر جواب، بڑا جامع جواب، بلکہ بڑا مانع جواب. عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جس بات کو جاننا اور اس بات کو ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں. اس لیے اس پاک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا، اتنا آسان کر کے بیان فرمایا کہ انجینئر بھی سمجھے اور اگر کوئی مزدور سنے تو وہ بھی سمجھے.
اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس حدیث کی ابتدا میں علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھیں جو تواتر قرآن پاک کی پاک آیات کو حاصل ہے، جو تواتر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک معجزات کو حاصل ہے، وہی تواتر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نبی بعدہ کو حاصل ہے۔ اگر حضور کے معجزات میں انکار نہیں کیا جا سکتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اترنے والے قرآن کی کسی ایک آیت تو دور کی بات کسی ایک جملے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو حدیث پاک کے ان جملوں لا نبی یا بعدہ کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی بات مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس طرح لا نبی بعدہ کے الفاظ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح لا نبی بعدہ کے اس معنی کا انکار جس کو امت 14 صدیوں سے لے کر چلی ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لا نبی بعدہ کا ایک ہی معنی امت نے 14 صدیوں میں اپنایا اور سمجھا ہے اور سمجھایا ہے کہ اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ کی پیدائش کے بعد اللہ کے کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ 2 اور 2 4 کی طرح یہ عقیدہ ہے، اور اس لا نبی بعدہ کے جملے کا یہی معنی امت نے 14 صدیوں میں سمجھا۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے، جیسے لا نبی بعدہ کے الفاظ کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور لا نبی بعدہ کے اس متفق علیہ معنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو اس معنی اور ان جملوں کے کوئی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی۔ تعویل کیا معنی؟ کہ اس جملے کے ظاہر معنی کو پھیر دیا جائے ظاہر سے، جو الفاظ سے ظاہری معنی سمجھ میں آ رہا ہو اس کو پھیر دیا جائے، یہ تعویل ہوتی ہے، یہ تعویل باطل ہوتی ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں بلکہ گرہ لگا لیں کہ جس تواتر سے خدا کا پاک کلام ہم تک پہنچا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پاک کے 30 پاروں کا انکار جائز ہے؟ بولو بولو تو صحیح، انکار جائز ہے؟ اچھا، قرآن پاک کے 30 پارے تو 30 رہے، اگر قرآن پاک کے کسی ایک آیت اور ایک آیت تو دور کی بات رہی، کوئی ایک جملے کا ہی انکار کر دے، ایمان رہے گا؟ اچھا، جس تواتر سے قرآن آیا، جس تواتر سے حضور کے معجزات آئے، اسی تواتر سے لا نبی بعدہ کہ یہ حدیث اور یہ معنی امت تک آیا ہے۔ اگر قرآن اور معجزات کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان 210 احادیث، یہ تو ابتدائیہ میں نے عرض کیا، کوئی بات یہاں تک سمجھ آئی ہے آپ کو؟ بولو۔ اب اس حدیث کو سنیں جو ختم نبوت بالحدیث میں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلی حدیث لکھی ہے، اور مطالعہ قادیانیت کے ذریعے اصول میں علماء نے اس کو 4تھے نمبر پر لکھا ہے، اور حدیثیں پہلے لکھی ہیں، اس کو 4تھے پر لکھا، لیکن ختم نبوت بالحدیث میں اس حدیث کو پہلے نمبر پر لکھا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے رحمہم اللہ۔ اور میں نے پہلے عرض کیا، اس کو ذرا پھر سن لیں۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث اس شان سے آئی ہے سامنے کہ پڑھا لکھا بھی سمجھے گا اور ان پڑھ بھی سمجھے گا۔ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو یہ پاک حدیث بیان کرتی ہے۔ اور ایک بات چلتے چلتے سن لیں، شاید میں نے کہیں کسی سابقہ درس میں عرض کیا ہے، لیکن چلیں بات اگر عرض کی تھی تو دوہرا لیتے ہیں۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، جیسے یہ سوال ہوا نا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اس جملے کا جو معنی، اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے حدیث کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہے نا حدیث کی اصطلاحی تعریف یا لغوی تعریف، وہ اپنے مقام پر ہے، ایک ہے عرفی تعریف، یا ایک ہے بڑی اپنا آسان تعریف۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ایک اکابر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث قرآن کو دیکھنے کے لیے
سمجھنے کے لیے آنکھیں. حدیث نہیں ہوگی تو قرآن سمجھ نہیں آئے. یہ تو بہرحال اکابر طلبہ سمجھ سکتے ہیں, آپ بھی خیر اتنی بات سمجھ سکتے ہیں. اور شاید آپ حیران ہوں گے, آج یہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر سب سے پہلے قرآن پیش کرو. ہمارے ہاتھ کبھی ایسے موقع آئے ہیں, کبھی اگر کسی سے گفتگو ہوئی ہے وہ سب سے پہلا ہاتھ قرآن پہ رکھتے ہیں. اور ہمارے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ہم سے بھی یہی کہتے ہیں, امام صاحب قرآن بس. حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, دین اسلام کو میں اور آپ زیادہ سمجھیں گے یا امام غزالی زیادہ سمجھے تھے؟ بولو بولو نا. 6 صدی کے یہ عالم ہیں. آج آپ اور میں 15ویں صدی میں دین اسلام کو خوب سمجھ گئے, ان کو نہیں سمجھ میں آئی. انہوں نے اپنے زمانے میں یہ مسئلہ لکھا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ تمہارے سامنے اٹھے, سب سے پہلے اس مسئلے کو اجماع میں دیکھنا. کس میں دیکھنا؟ بولو نا. اجماع میں دیکھنا. اچھا, ان کے پاس قرآن نہیں تھا؟ بولو. ان کے پاس احادیث نہیں تھی, لیکن وہ یہ بات خوب سمجھتے تھے. فرمایا کوئی مسئلہ اگر اٹھے سب سے پہلے اجماع کو دیکھنا کہ حضور کی امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے. جس مسئلے پر امت کا اجماع ہوگا بس وہ حق ہوگا. اس کے برعکس تمہارے سامنے کوئی قرآن پیش کر کے یا حدیث پیش کر کے نیا مسئلہ بیان کرنے چلے, سمجھ لو قرآن حق ہے, احادیث حق ہے, یہ معنی غلط کر رہا ہے. کیوں؟ حضور کی امت کا اجماع, حضور نے خود فرمایا میری امت کی کثرت کبھی غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی. حضور کا ہر امتی تو معصوم نہیں ہے, لیکن حضور کی امت کا اجماع معصوم ہے. اگر یہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں, آج بڑے بڑے فتنے کے سوال ہی نہیں پیدا. امت کا اجماع رہا حضور کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوں گے, بلکہ حضور کی امت میں بعض اکابر نے فرمایا سب سے پہلا صحابہ کا اجماع اس عقیدے پر ہوا تھا کہ حضور کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں. اچھا, حضور کی امت کا اجماع ہو گیا. آج جو آتے ہیں انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے یا بنی آدم, اے اولاد آدم, اما یاتینکم رسول, تمہارے اندر رسول آتے رہیں گے. کہتے ہیں دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے رسول آتے رہیں گے, تم کیسے کہتے ہو بند ہو گئے ہیں؟ انہوں نے سورہ حج کی آیت پیش کی کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ چنتے رہیں گے اپنے رسول انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے. وہ کہتے ہیں اللہ تو فرماتے میں چنتا رہوں گا, تم کیسے کہتے ہو چننے بند کر دیے؟ لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ صدیوں پہلے یہ نصیحت فرما گئے, فرمایا جب اس طرح کے فتنے اٹھے تو پہلے حضور کی امت کا اجماع دیکھنا. حضور کی امت کا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے, تو یہ اجماع حق ہے, قرآن حق ہے, احادیث حق ہے. یہ آنے والا نیا شخص معنی غلط کر رہا ہے قرآن کا. حضرت کی بات صحیح ہے غلط ہے؟ اور بولو تو صحیح. دو اور دو چار کی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ اصول. آج یہ فتنہ اٹھا, شاید آپ کے علم میں ہوگا, بلکہ میڈیا تو اب آپ کی انگلیوں میں ہے. آپ نے نہیں پڑھا وفات مسیح کانفرنس؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ ہمارے لیے بھی ایک بہرحال اللہ تعالیٰ بس ہدایت بخشے. آپ نے سنے وفات مسیح کانفرنس؟ یہ کیا ہے؟ حالانکہ حضور کی امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم روح مال جسد, روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے گئے, حیات ہیں اور قیامت سے پہلے حضور کی امتی بن کر اس دنیا میں واپس آئیں گے. اس پر حضور کی امت کا اجماع ہے. اور آپ حیران ہوں گے, ایک شخص نے قرآن کی 30 آیتیں پیش کی ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات پر کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے. کتنی آیتیں؟ اور بولو تو صحیح, 30 آیتیں. اچھا, ایک آپ کے ملک کا ایک شہر, میں اس کا نام نہیں لیتا, اس شہر کا, کہ وہ شہر کا کوئی بیٹھا ہو تو روٹ جائے گا, اس کا نام تھا خدا بخش, مر گیا وہ بھی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے اصل مصفح. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے اصل مصفح کہتے ہیں. اس نے وہ کتاب لکھی اصل مصفح, اس میں 60 آیتیں قرآن کی لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں. ویسے ہی مولوی کہتے رہتے ہیں. کتنی آیتیں؟ اور بولو نا 60.
اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، بات وہی امام غزالی کی ہے، یہ تو اب آیا ہے نا، قرآن اب آیا ہے یا 15 صدیوں سے آ رہا ہے؟ بولو، وہ 60 آیتیں بھی 15 صدیوں سے امت میں چل کے آئی ہیں یا نہیں؟ بولو، تو ان 60 آیتوں کا وہ معنی جو اسے اب سمجھ میں آیا ہے 15 صدیوں میں کسی کو نہیں آیا؟ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا امت کا اجماع کس پر ہے۔ امت کا اجماع یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح مال جسد اٹھائے گئے، حیات ہیں، اور قیامت سے پہلے حضور کی امتی بن کر اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ اچھا، حضور کی امت کا اجماع اس وقت یہ 60 آیتیں پیش کر رہا ہے، وہ 30 آیتیں پیش کر رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ فتنے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ صدیوں پہلے فرمایا گیا اس طرح کہ کوئی فتنہ اٹھے تو سب سے پہلے حضور کی امت میں دیکھو اجماع کس مسئلے پر ہے۔ جس پر امت کا اجماع ہے تو سمجھ لو وہ حق ہے، جو بعد والے شخص قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں وہ معنی غلط کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تو حقائق ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے نصیب فرمائیں۔ اس لیے میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ آپ اور سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف آپ اور ہم جاتے ہیں، یہ اپنے مقام کی بات ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ خارجی فتنہ اٹھا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جانے لگے ان کے ساتھ مناظرے کے لیے، حضرت علی نے بھیجا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب جانے لگے تو آپ یقین فرمائیں کہ باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن عباس خارجیوں سے مناظرہ کرنے جا رہے ہو، ایک بات سنو، جب وہاں جاؤ گے وہ سب سے پہلے آپ سے قرآن 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 کریں گے۔ فرمایا قرآن سے دلیل پیش نہیں کرنا۔ یہ حضرت علی کا فرمان سنا رہا ہوں، تفسیر مکی پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ باب مدینۃ العلم فرما رہے ہیں، وہاں جاؤ گے وہ قرآن ہی کریں گے، قرآن سے دلیل پیش نہیں کرنا۔ فرمایا حضرت پھر فرمایا حدیث نبویہ سے پیش کرنا، اور ساتھ ہی حضرت علی نے فرمایا قرآن میں اجمال ہے، حدیث میں تفصیل ہے۔ قرآن میں عوام بات سمجھ نہیں پائیں گے، الجھنے شروع ہو جائیں گے، لیکن جب احادیث طیبہ کا نور پڑے گا تو حق نکھرتا جائے گا، باطل مٹتا جائے گا۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے میرے ہانگ کانگ کے بہن بھائیوں؟ اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں۔ جو بات احادیث نبویہ کی سنا رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت بالحدیث کی پہلی حدیث، کہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ حدیث 2 اور 2 4 کی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات کو سمجھایا ہے۔ قرآن پاک احادیث طیبہ کا ایک اسلوب رہا ہے کہ قرآن پاک یا احادیث طیبہ کہیں کہیں مثالوں سے باتیں سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی مثال سے جو بات سمجھائی جائے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اپنے عقیدہ ختم نبوت کی۔ حضور نے فرمایا جیسے ایک شخص نے ایک محل بنایا، اس کو بڑا آراستہ کیا، سجایا، لیکن حضور نے اچھا آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آراستہ کیا، بڑا سجایا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ بنانے والے نے خالی چھوڑ دی۔ یہ ختم نبوت بالحدیث کی پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ایک محل اتنا آراستہ کیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ اس محل کو دیکھنے آ رہے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی کو، لیکن حضور نے فرمایا بنانے والے نے ایک اینٹ اس میں خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ۔ تو جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اتنا خوبصورت محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے، یہ بنانے والے نے یہ آخری اینٹ بھی کیوں نہیں لگا دی؟ یہ ایک اینٹ جو خالی جگہ پہ اس کو بھی پر کیوں نہیں کر دیا تاکہ سجاوٹ مکمل ہو کے محل مکمل ہو جاتا؟ حضور نے فرمایا وہ جو آخری اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی تھی نا، حضور نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میں خدا کے نبیوں میں سے آخری ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آخری اینٹ میں ہوں، فَأَنَا اللَّبِنَا، حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے نبوت کا محل وہ پورا ہو گیا۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اچھا وہی بات حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کو جو پڑھے گا یا جو معنی سمجھے گا یا سنے گا، پڑھا لکھا بھی سمجھے گا اور ان پڑھ بھی سمجھے گا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، ہمارے ایک پنجاب کے شاعر تھے، فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو منظوم کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبوت دا محل ایک ہونا تیار سی، واری واری نبی آئے کہ اچھی ہوئی دیوار سی، ہکو اٹ رہندی سی جدا انتظار سی، جس نے پورے کر لینے آئے مدنی سرکار سی، ہن بوئے جندرے لگے نے کہ مقام ہویا مکمل، اور کالی ہنڈی نظر بٹو لٹکن لئی آئے نے۔ یہ جملہ آپ نہیں سمجھے ہوں گے، نہیں سمجھے ہوں گے۔ ہندو مکان بناتے تھے نا، ہندو تو جب مکان بناتے تھے تو اس کے اوپر وہ ایک کالی ہنڈیا رکھ دیتے تھے، اسے کہتے تھے نظر بٹو، تاکہ نظر نہ لگے۔ تو وہ بنا کیوں؟ تاکہ نظر نہ لگے۔ تو اب حضرت نے یہی سوال کیا ہے کہ نبوت دا محل ایک ہونا تیار سی، واری واری نبی آئے، اب نبی تو آئے اپنے اپنی باری پر، لیکن ہکو ایٹ رہندی سی جدا انتظار سی، ہن جس نے پورے کرنے لئی آئے مدنی سرکار سی، ہن بوئے جندرے لگے نے کہ مکان ہویا مکمل، اور نظر بٹو کالی ہنڈی لٹکن لئی آئے نے۔ اب یہ کس لیے آیا ہے؟ مکان تو ہو گیا مکمل، یہ اوپر لٹکے گا کون؟ کون؟ کوئی بھی ہو، چاہے مرزا غلام محمد قائدینی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پہ یہ شعر فٹ ہو جائے گا کہ کالی ہنڈی نظر بٹو لٹکن لئی آئے نا۔ یہ کس لیے آیا ہے؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، اب بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی تھا نا، اس کی ایک کتاب ہے خطبہ الہامیہ، جو اب روحانی خزائن کا حصہ ہے، اس میں اس نے لکھا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے نا جو ابھی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فَأَنَا اللَّبِنَا، کہ آخری اینٹ اس قصر نبوت کی میں ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے خطبہ الہامیہ میں لکھتا ہے، کہتا ہے تِلْكَ اللَّبِنَا، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں ایھا الناظرون۔ اچھا یہ اس لیے حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ عام نبی کا نہیں، اس کا دعویٰ ختم نبوت کا ہے۔ ان کے لٹریچر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اس کے بعد پھر وہ سلسلہ نبوت کو بند مانگتے ہیں، اس کو آخری نبی مانتے ہیں۔ کس کو؟ کس کو؟ اچھا خیر بہرحال میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، یہ جو عام طور پر قرآن کریم کی آیات پیش کرتے رہتے ہیں نا، ابھی جیسے میں نے ابتدا میں پڑھی بھی تھوڑی سی تھی، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، سورہ حج کی آیت ہیں، اور بھی کہ ان سے جو ہے وہ نبوت جاری ہے اور حضور کے بعد نبی ختم نہیں ہوئے، آتے رہیں گے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیثیں بھی انہوں نے پیش کی، خاص کر ابن ماجہ شریف کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے وہ فوت ہوئے، حضور رو دیے۔ تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ اگر ہمارے یہ بیٹا زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں زندہ نہیں رہے تو الگ بات ہے، نبی تو ہو سکتے تھے نا۔ اچھا اس طرح کی باتیں یہ کتابوں سے لکھی ہیں انہوں نے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن پاک کی وہ آیتیں اور یہ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث یا اس طرح کی اور حدیثیں یہ اب بھی ہیں کہ نہیں اسلامی خزینے میں؟ بولو ہے نا؟ ہیں یا نہیں؟ مرزے سے پہلے بھی تھی اور مرزے کے بعد بھی ہیں، لیکن مرزے کو یہ آخری نبی مانتے ہیں، مرزے کے بعد نبوت جاری رہنے کے یہ بھی قائل نہیں ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ان آیتوں اور حدیثوں کا اب معنی کیا ہے؟ وہ آیتیں تو اب بھی پڑھی ہوئی ہیں قرآن میں، وہ حدیثیں تو اب بھی ذخیرے میں موجود ہیں۔ اگر ان سے ختم نبوت ختم نہیں ہوتی، حضور کے بعد نبوت جاری ہے، تو وہ آیتیں اور وہ حدیثیں تو اب بھی موجود ہیں، مرزے کے بعد کیسے نبوت ختم ہو گئی؟ اب جو معنی تم ان کا مرزے کے بعد کرتے ہو، ان کا وہی معنی ہمارے علماء مرزے سے پہلے کرتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ لیں اور آگے آگے آ جائیں۔ ملنگی بھائی یہ پنکھے چلا دیں، خوب ہو رہا ہے۔